کورونا کی روک تھام کے لیے عید سے 2 روز قبل اسمارٹ لاک ڈاؤن لگے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ مویشی منڈیوں کے اوقات بڑھانے کا اختیار ڈپٹی کمشنرز کو دے دیا گیا۔ آئی جی کا نماز عید کے اجتماعات کے لیے فل پروف انتظامات کا حکم۔ عید سے قبل لاک ڈاؤن ناقابل قبول ہے۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹر کی لاک ڈاؤن کی پرزور مذمت۔ جنرل سیکرٹری محمود عالم جٹ نے اقدام تاجر کا معاشی قتل قرار دے دیا۔ حکومت سے فیصلہ واپس لینے کی اپیل۔ کچہری بازار کے داخلی راستے پر لگائے گئے گیٹ کا افتتاح ڈی سی محمد علی اور اے سی سٹی ایوب بخاری نے افتتاح کیا۔ گھنٹہ گھر سے منسلک بازاروں کو گیٹ لگا کر بند کرنا شروع کر دیا۔ تاجروں کا بازار بند کرنے پر شدید رد عمل۔ جنرل سیکرٹری سٹی کلوز بورڈ عباس حیدر شیخ کہتے ہیں گیٹ لگنے سے کاروبار متاثر ہوں گے۔ فی بوری سیمنٹ اور فی کلو سریا کا ریٹ 20 روپے بڑھا دیا گیا۔ تعمیراتی سامان کے دام بڑھانے سے لاگت میں اضافے کا خدشہ۔ ڈیولپرز اور تعمیرات کی صنعت سے وابستہ افراد تحفظات کا شکار۔ وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کی 8 نیوٹ آمد متوقع۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے انتظامات کے حوالے سے تیاریاں جاری۔ اسلامیہ ڈگری کالج میں ہیلی پیڈ بنا دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سردار عثمان بزدار ڈی ایچ کیو اسپتال سمیت مویشی منڈیوں کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ عید پر بلا تعطل بجلی فراہمی کے لیے فیسکو نے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی۔ عید پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ آپریشن سٹاف تینوں دن متحرک رہے گا۔ سی ای او فیسکو نے احکامات جاری کر دیے۔ عید الاضحیٰ کی تیاریاں زوروں پر۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں۔ بکرے، دمبے، بیل اور صحرائی جہاز نے بھی منڈیوں کی رونق بڑھا دی۔ بیوپاریوں کی اپنی مانگ، خریداروں کے اپنے دام۔ بھاؤ تاؤ عروج پر کوئی قیمت لگانے میں کامیاب تو کسی کا ونڈو شاپنگ پر اکتفا۔ گوجرا کی مویشی منڈی میں جانور موجود مگر گاہک نہیں۔ عوام کی قوت خرید جواب دے گئی۔ بیوپاری مایوس ہو کر گھر لوٹنے لگے۔ جنگ میں دن ڈھلتے ہی مویشی منڈی میں بھاؤ تاؤ عروج پر پہنچ گیا۔ خریداروں کا سلسلہ جاری، جبکہ اسٹال مالکان نے فی من چارے کی قیمت میں 20 سے 30% اضافہ کر دیا۔ 150 کا بندر 250 روپے میں ملنے لگا۔ نیا معانہ ماڈل کیٹل مارکیٹ میں سہولیات کا فقدان۔ ٹریفک پولیس اور ریسکیو کے کیمپس موجود، عملہ نہیں۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے کیمپ بھی خالی۔ تمام سرکاری اداروں کی سروسز کاغذی کارروائی تک محدود۔ صدیوں پرانی نقش و نگار کی روایت آج بھی زندہ۔ سجانے کے ساتھ جانوروں پر نقش و نگار کیا جانے لگا۔ صحرائی لوگوں نے اونٹوں کے بال کاٹ کر دیدہ زیب بنا دیا۔ گلے کی گانی، سر پہ تاج، پیروں میں جھانجھر، قربانی کے جانوروں کی سجاوٹ بھی پرانی روایت۔ کمالیہ میں سٹال سج گئے۔ بچے بڑے جانور سجانے میں مصروف۔ چھریاں ٹوکے تیز کرنے والوں کی چاندی، کاروبار چمک اٹھا۔ منڈی سے لائے گئے بیل نے محلے میں اترتے ہی سب کی دوڑیں لگوا دی۔ فیصل آباد میں تھانہ سرگودا روڈ کے علاقے چبہ میں بیل رسی چھڑا کر بھاگ نکلا۔ مالک نعمان نے اہل علاقہ کی مدد سے 2 گھنٹوں بعد بیل کو قابو کر لیا۔ فیصل آباد میں غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ چک 117 دھنولا میں غیر قانونی منڈی ختم کروا دی گئی۔ تانزیہ والا چک 423 میں قانونی سیل پوائنٹس فعال۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا زین العابدین کا بھی مویشی منڈیوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ عید قریب آ گئی، سبز مسالہ جات دور ہونے لگے۔ ٹماٹر 120، سبز مرچ 108، لہسن 228، ادرک 425 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ بیشتر سبزیوں اور پھلوں کے دام بھی بڑھا دیے گئے۔ بجلی 1 روپے 88 پیسے مہنگی، پیداواری لاگت بڑھنے کا خدشہ۔ فیصل آباد ایمبرائڈری ایسوسی ایشن کی جانب سے بھرپور مذمت، پالیسیاں کاروبار کے لیے تباہ کن قرار دے دیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی اپیل۔
فیصل آباد میں مہنگائی کی حالیہ لہر پر پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سراپا احتجاج۔ سٹی جنرل سیکریٹری انتظار عدیل تاج کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے بعد کوئی تحریک چلائی جا سکتی ہے، عوام کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جائے گا۔ الہی آباد سے ملحقہ علاقہ بہادر چوک واسطہ کی غفلت کا رونا رونے لگا۔ گزشتہ 6 ماہ سے گٹروں کا پانی جو کا تو چوک میں موجود، مگر واسطہ کے کان پر جو تک نہ رینگی۔ علاقہ مکین واسطہ انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ سیف آباد رہائشی جگہ میں گندے نالے کا پانی گھروں میں داخل، پانی نے متعدد گھروں کو نقصان پہنچایا، کسی بھی وقت گھروں کی چھتیں گرنے کا خدشہ۔ چنیوٹ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں علامہ اقبال پارک ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ بچیانہ چک 566 میں بارشی پانی سے بھرے سین نالے میں شگاف 3 روز بعد بھی پر نہ کیا جا سکا۔ رچکوٹ میں سیوریج کا پانی پرائمری اسکول میں داخل، ڈینگی لاروا کی افزائش اور مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ چنیوٹ کے محلہ نور والا میں ہائی وولٹیج تار گھروں کی چھتوں سے گزرنے لگے، لٹکتے تار خطرہ جان، مکین خوف و ہراس میں مبتلا، درخواستوں پر سنوائی نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ شورکوٹ ابو بکر روڈ کا شہر خاموشہ 4 دیواری سے محروم، آوارہ جانور قبرستان میں آنے لگے، شہریوں کو پیاروں کی آخری یادگار بچانے کے فکر، انتظامیہ سے جلد از جلد 4 دیواری کرانے کی اپیل۔ ایک اور یو ٹرن، وفاقی محکموں میں گریڈ 1 کا 16 خالی اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری، تنخواہوں اور پینشن کے بوجھ کو جواز بنا کر اسامیہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے ناقص کارکردگی پر سرنڈر اساتذہ کی تعداد میں اضافہ، محکمہ تعلیم کی رپورٹ کے مطابق سرنڈر اساتذہ کی تعداد 427 تک جا پہنچی، فیصل آباد ڈویژن کے اساتذہ بھی شامل۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے حلقہ بندیوں پر نقشے اور متعلقہ ڈیٹا حاصل کر لیا گیا، 21 اگست کو لسٹیں آویزہ کرنے کے بعد اعتراضات سنے جائیں گے۔ پیر محل میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی اہلیہ پروین سرور کا دورہ، سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے لگائے گئے 2 واٹر فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کیا۔ پروین سرور نے رورل ہیلتھ سینٹر میں کلین ڈریم مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا۔ صومالیہ کی عوام کے لیے بڑی خوشخبری، ایم این اے ریاض فتیانہ نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں 8 بیڈ پر مشتمل ڈائلسس وارڈ راشفہ ریاض کا کمالیہ کے پسماندہ علاقوں میں سڑکوں کا افتتاح، راوی کھوکر سے پل بہباب والی تک 4 کلومیٹر، سید موسیٰ سے محمد شاہ بنگلہ تک سڑک تعمیر ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ نے یوم تاسیس کو یوم تجدید کے طور پر منایا، اجلاس میں ایم سی اے فردوس رائے سمیت خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جماعت اسلامی کے عہدیداروں کی میٹنگ، ضلع بھر میں ممبر سازی مکمل کرنے کا فیصلہ، جبکہ جھنگ میں مسلم لیگ نون لائرز ونگ بھی متحرک۔ ڈویژنل صدر رانا آصر کی سربراہی میں وفد کی ضلعی جنرل سیکریٹری آصف علی شاہد سے ملاقات، لائرز ونگ کی بحالی اور فعالیت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیصل آباد میں عزاداری کونسل کا عید کے حوالے سے اہم اجلاس، چیئرمین عزاداری کونسل سید حسنین شیرازی نے صدارت کی، عید کے موقع پر ایس او پیز پر عمل درآمد کرنے پر زور دیا گیا۔ اتحاد بین المسلمین اور کورونا سے بچاؤ کا پیغام عام، فیصل آباد میں علماء و مشائخ اہل سنت کا مشترکہ اجلاس، مرکزی امیر تحریک اتحاد ملت اسلامیہ علامہ ریاض کھرل سمیت دیگر کی شرکت، عید الاضحیٰ اور جمعے کے خطبات میں لوگوں کو ایس او پیز پر عمل درآمد کا درس دینے کا عزم۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب عدنان اشرف اہلک کا ہاکی اسٹیڈیم گوجرا کا دورہ، گراؤنڈ کا جائزہ لیا، ایس او پیز کی تیاری جاری، اجازت ملنے پر کھیلوں کی سرگرمیاں بحال کرنے کی یقین دہانی۔ اور
اور سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کی 65ویں سالگرہ منائی گئی۔ کیک کاٹنے کے لیے پی 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 سٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام۔ سٹی صدرانہ نعیم دستگیر سمیت فعالوں کی شرکت۔ سابق صدر کی سویلین بالادستی کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔